अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान टुडे विद हफीज़ खान के साथ। और आज हमारे साथ हमारे दोस्त रियाज शाहिद साहब भी मौजूद हैं। और जब रियाज साहब हमारे साथ होते हैं तो हम आपस में गुफ्तगू जो करते हैं गो के वो ऐसे मौज़ूआत पर होती है कि जिनमें आप दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे मौज़ूआत भी आ जाते हैं जो मैं समझता हूँ कि हर शख्स की दिलचस्पी का बायस होते हैं। आज भी हम एक इसी किस्म का मौजू लेकर आए हैं गुफ्तगू करने के लिए, और उस पर बात करने से पहले ये आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। तो रियाज साहब ने आज आते हुए मुझसे जो बात की, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया कि उनके यहाँ एक जानने वालों ने, ये वो रावी हैं इनके, कि अब तो जो अज़दवाजी ताल्लुकात के झगड़े हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, या जो घरों का सुकून बर्बाद होने जा रहा है, उसमें मर्दों का या शौहरों का वो वाला रवैया नहीं है कि वो तशद्दुद करते थे, मारते पीटते थे, खर्चा नहीं देते थे। वो जो रवायती किस्म की बुनियादें होती थी या रिवायती किस्म की वजूहात होती थी, अब कुछ गैर रिवायती किस्म की वजूहात भी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में दरअंदाजी करने लगी हैं और नौबत तलाक तक पहुँचने लगी है, घर टूटने लगे हैं। और वो चीज़ क्या है, वो बड़ी हैरान कुन है। वो है कि शौहरों का बीवी को वक्त न देना और ऑफिस के बाद आकर मुसलसल या तो सोशल मीडिया को देखना या जो ऑनलाइन उनकी गेम्स होती हैं, ख़ासतौर पर पबजी, उसमें इन्वॉल्व हो जाना और रात गए वो थक कर सो जाना। तो ये कहीं जिसे कहते हैं मेंटल टॉर्चर के ज़ुमरे में आ रहा है, और बीवियाँ ख़ास तौर पर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी हैं। क्या ख्याल है साहब आपका? जी बिल्कुल, ये ऐसी शय है जिसका हर घर में हमने सुना है और अपने घर में तो मुशाहिदा भी किया है कि बच्चे आम तौर पे आप देखिए कि वो मोबाइल पे या टीवी देखने में या पैसिव एक्टिविटी जो इस तरह की है उस पे वो सजदा रेज़ रहते हैं। बच्चे तो चलो ठीक थे, वो ज़ाहिर बच्चे हैं, लेकिन उसका अभी ऑनलाइन गेम की एडिक्शन ये शहरों तक भी पहुंच गई है, और वो भी ऑफिस से आके। ये एडिक्शन आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और हम इस पे बात करना चाहते हैं कि ये एडिक्शन असल में है क्या। हम इसको ब्रश ऑफ कर देते हैं, लेकिन ये इसी तरह की एडिक्शन है जिस तरह के ड्रग्स लेने की होती है, सिगरेट पीने की होती है, या और दूसरी बुरी आदतें होती हैं, और ये अपने पंजों में जकड़ के इंसान को रियल लाइफ से दूर करती हैं, अपने प्यारों से दूर करती है, और जो कम्युनिकेशन होना चाहिए प्यारों के दरमियान वो नहीं होता, और इंसान को किसी हद तक इनसेंसिटिव भी बना देती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये क्यों ये ऑनलाइन गेम्स जो है लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा शिकार होते हैं। मेरे अपने बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से इसको करते हैं, और बाद का मैं देखता हूँ उनकी आंखें सुर्ख हो रही होती हैं और वो खेल रहे होते हैं। फिर उसके लिए हमें मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करना पड़ते हैं। छोटे बच्चे तो मान जाते हैं, बड़े जो हैं वो नहीं मानते, वो फिर हम उनकी मान लेते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। अच्छा, इस पे एक मैं सॉरी टू कट, इसमें एक और बात भी मैं ऐड करता चलूँ। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ, अब मैं माँओं की बात कर रहा हूँ या बीवियों की बात कर रहा हूँ, कि बच्चा अगर छोटा है वो माँ की तवज्जो चाहता है और माँ घर के काम काज में मसरूफ़ है, तो उसको वो अपना मोबाइल फ़ोन पे कोई ना कोई गेम लगा कर दे देती है, और वो ये नहीं देखती कि बच्चे की अभी उम्र ऐसी नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन पे या टीवी स्क्रीन पे या किसी और चीज़ पे, टैबलेट पे कोई चीज़ देख सके, लेकिन सिर्फ अपने आप से तवज्जो डाइवर्ट करने और घर के बाकी काम काज को देखने के लिए वो बच्चों की जो एक मेंटल एज है उससे खिलवाड़ कर रही होती है। ऑनलाइन गेम्स एक ऐसी दुनिया है जो रियलिटी से थोड़ा सा परे होती है, और जब इंसान या आमतौर पे बच्चे, स्टूडेंट, चूँकि वो अमली दुनिया में उनकी शख्सियत का उस तरह एहतराम शायद वो समझते हैं कि नहीं किया जा रहा, उनकी शख्सियत को उस तरह तस्लीम नहीं किया जा रहा, उनके ज़ाहिर है माली हालात इतने बहुत अच्छे नहीं होते, और वो जो पढ़ाई है उसका स्ट्रेस है, टेस्ट के स्ट्रेस है, इस तरह जो स्कूल कॉलेज का इन्वायरमेंट होता है, जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके ऊपर, जिससे वो महसूस करते हैं
کہ وہ ان کو نیگیٹو فیلنگ دیتے ہیں یا ڈپریشن کا احساس دیتے ہیں ان کو، تو اس سے نجات پانے کے لیے وہ آن لائن گیمز کی طرف جاتے ہیں. اور آن لائن گیمز اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ وہ آپ کو سینس آف سیٹسفیکشن دیتی ہیں. اس کے اندر آپ مختار ہوتے ہیں، آپ سٹیز بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اپنی آرمیز ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے مطابق لوگوں کو کچھ کو مار رہے ہوتے ہیں، کچھ کو بچا رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے گروہ بنا رہے ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، آپ پاورفل فیل کرتے ہیں. اور جب آپ ون کرتے ہیں، چاہے وہ کسی آرمی کو ختم کر کے، دوسروں کو قتل کر کے، تو آپ کو جو ہے کہ ریوارڈ کی فیلنگ آتی ہے جب آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. چنانچہ جب بھی عملی دنیا میں تھوڑی سی سٹریس آتی ہے تو آپ اپنے اس نشے کی طرف جاتے ہیں، خصوصاً جو اسٹوڈنٹ ہیں، خصوصاً جو دبے ہوئے افراد ہیں. پہلے بچے جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ان کو باہر سے اندر لانا مشکل ہوتا تھا، اب بچوں کو اندر سے باہر لے جانا مشکل ہوتا ہے. اس میں آپ کو ایک یاد دلاتا ہوں کہ یہ انسانی رویہ یہ کیسا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی خواہشات کو اپنے وسائل سے تکمیل نہیں کر پاتا تو پھر وہ ہیرو ورشپ جسے کہتے ہیں نا، وہاں چلا جاتا ہے اور وہ خیالوں میں اپنے ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے ہاں رومانٹک فلمیں بنا کرتی تھیں اور رومانی ہیرو ہوتے تھے، وحید مراد کا دور تھا، شاہد کا دور تھا، ندیم کا دور تھا، محمد علی کا دور تھا، تو ہر شخص اسی کی طرح جو نوجوان ہوتے تھے بال بناتے تھے، اسی طرح گفتگو کرتے تھے، اسی طرح بولتے تھے. اور جب ان لوگوں کی اداکاروں کی موویز دیکھتے تھے تو وہ خود کو ان کی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہیروئن سے باتیں کرتا ہوا، اس سے اظہار محبت کرتا ہوا پا رہے ہوتے تھے. پھر ایک اور دور آیا تھا اور وہ دور تھا جنرل محمد ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا، جب بہت حبس تھی، بہت گھٹن تھی. اس وقت جو عام لوگ تھے وہ بہت پسے ہوئے تھے، اور خاص طور پر جو سوسائٹی کا نچلا طبقہ جو بڑے لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو سلطان راہی کے روپ میں دیکھا. اور سلطان راہی کی جو فلمیں تھیں وہ بلاک بسٹر ثابت ہوئیں ہماری سینماز پر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص جب سلطان راہی کو گنڈاسا چلاتا ہوا دیکھتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میں گنڈاسا چلا رہا ہوں ان قوتوں کے خلاف، اس ایلیٹ کلاس کے خلاف کہ جنہوں نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہے یا جو اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب آدمی اپنا مختار نہیں ہو سکتا، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، اپنی ایگو کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا، بڑا نہیں بن پاتا، تو پھر وہ ان طریقوں سے بڑا بننے کی اور مختار بننے کی کوشش کرتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے فلمی پوسٹر کس طرح کے ہوتے تھے اور پوسٹ سلطان راہی فلمی پوسٹر، ہر پوسٹر جو ہے اس کے اوپر خون بکھرا ہوتا تھا اور خون کو دیکھنا ایک بہت عام سی بات بن گئی تھی. اور گیمز میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں. میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، 8-9 سال کے ہیں، وہ جب کھیل رہے ہوتے تھے اور وہ قتل کر رہے ہوتے تھے، میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کیوں مار رہے ہیں اس کو. ایک گیم وہ جیسے کھیلتے ہیں اس میں وہ انسانوں کو قتل کر رہے تھے، میں نے کہا تم قتل کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے ہم ان کو قتل کریں گے، ان کے پیسے چھینیں گے تو تب جو ہے وہ ہم امپاور ہوں گے کہ ہم چیزیں خرید سکیں، ہم ویپن خریدیں گے، ویپن خرید کے تو ہم جو ہے وہ اس شہر کے اوپر پورا قبضہ کریں گے، ایئرپورٹ سے وہ فلاں چیز چرائیں گے. اور وہ آپ یہ دیکھیے کہ ایڈکشن تو ہو رہی ہے، بس اس کے ساتھ موریلٹی کا کیا ہو رہا ہے. اسی لیے آپ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ پب جی کھیلنے سے منع کرنے پر بچے نے غصے میں آ کر اپنی والدہ کو زدو کو کیا یا مار دیا. ایسی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں. جی. تو اس کو خدارہ بہت بے ضرر ایکٹیویٹی نہ سمجھیے. یقیناً ہم بچوں کو بالکل ان چیزوں سے بند بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو ڈیوائس رولز ہیں وہ ہم ان کے اوپر یقیناً لاگو کر سکتے ہیں. مثلاً ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ دن میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ڈیوائسز الیکٹرانک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی یہ ٹربل لینی ہوگی کہ آپ بچوں کو باہر لے کے جائیں اور ان کے ساتھ شیئرڈ ایکٹیویٹیز گیم کی کریں، فزیکل ایکٹیویٹی. اور یقین مانیے یہ ان کی صحت کے لیے، فزیکل صحت کے لیے اور ذہنی صحت کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے ریلیشن شپ بانڈنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کل کو آپ کا اور بچے کی بانڈنگ نہیں بن پائے گی. آپ اس بات پہ مت بیٹھیے کہ ہم بچہ ہے ہمارا تو ہماری بانڈنگ آٹومیٹکلی ہوگی، نہیں ہوگی. وہ ایک ڈفرینٹ ورلڈ میں رہ رہا ہے. جیسا کہ پہلے کہا جاتا تھا نا ریاض صاحب کہ آدمی اپنی صحبت سے یا اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے کہ کس قسم کے لوگوں میں وہ بیٹھتا ہے
اٹھتا ہے، بات کرتا ہے یا بات کرنا پسند کرتا ہے. میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یوٹیوب پر کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو وہ کبھی کوئی اچھی موسیقی یا کوئی ایسے پروگرام جن میں امن ہو، سکون ہو، چین ہو، وہ نہیں دیکھتے. ہارر موویز کا انتخاب کرتے ہیں. اور حیران ہوتا ہوں کہ 5-6 سال کا بچہ ایسی ہارر موویز نکال کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس میں کسی کا سر کٹا ہوا ہے، یا پھر وہ موویز جن میں بے تحاشا، جسے کہتے ہیں کہ کاریوں اور گاڑیوں کی تیز سپیڈ ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کچل رہے ہیں. تو ان کا جو ذہن ہے جو ابھی اس نہج تک نہیں پہنچا، وہ وقت سے پہلے بہت تیز ہو جاتا ہے اور بچے ہائپر ہونے لگے ہیں. اور بچوں کا ایک مخصوص ایج میں ہائپر ہونا یہ بہت الارمنگ ہے، جو آگے چل کر ایپیلیپسی کی بنیاد بھی بننے لگا ہے. تو ریاض صاحب یہ بات سوچنے والی ہے پیرنٹس کو، لیکن جہاں صرف والدہ یہ رول نبھا رہی ہو اور جو والد ہے وہ خود پب جی میں پھنسا ہوا ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی گیموں سے، اور آپ کا جو بچہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں، آپ موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو آپ جو دیکھیں گے آپ کا بچہ وہی دیکھے گا، وہی کرے گا. اور اس سے بچنے کے لیے کہ آپ اپنی اگلی نسل کو کتنا محفوظ و مامون، کتنا غیر متشدد اور اس کو کتنا بیلنس بنا رہے ہیں، کتنا وہ امن کا پرچارک بنا، وہ یہ نہ ہو کہ ایک ملیٹنٹ اور متشدد آدمی ہو کر نکلے اور اس کا جو اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے اس میں ڈپریشن اور پھر خدا نہ خواستہ اس کے کانسیکوینسز کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. یہ کیسا لگا آپ کو؟ اگر اچھا لگا ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان اور ریاض شاہد صاحب کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.